کل 3 تشبیہات ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ تشبیہ دی کس سے؟ بادل سے تشبیہ دی ہے، یا پھر گورخر سے تشبیہ دی ہے، یا نیل گائے سے تشبیہ دی ہے۔ تو تھوڑا اور پڑھ لیجیے، سب تھک گئے ہوں گے بہت زیادہ، تھک گئے؟ چلیے سننے میں کہ ہاں یہ دیکھیے نیل گائے کی یہ تشبیہ کس سے دی ہے؟ گورخر سے تشبیہ دی ہے۔ تو اب آپ لوگ سمجھیں گے، ہنسیں گے صاحب، کیا کریں گے؟ اور گورخر کسے کہتے ہیں صاحب؟ نیچے یہاں لکھا ہے کہ جو گدھا ہوتا ہے، گدھے کے مؤنثی کو گدھی کو گورخر کہتے ہیں، ایسا کچھ ہے کیا؟ گورخر جانتے ہیں اس جانور کو کہتے ہیں جو قبر کھود کر کے مردوں کو کھا جاتا ہے، اس کو گورخر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جنگلی گورخر ایسے ہوتے ہوں گے، جنگلی گدھی جو ہوتی ہے وہ شاید اس طرح ہوتی ہوں گی۔ تو ایک گورخر ہوتا ہے گدھا، گدھی، تو گدھی کو گدھا دوڑا رہا ہے، تو جیسے وہ گدھی دوڑتی ہے گدھے کے آگے، اسی طریقے سے ہماری اونٹنی دوڑتی ہے۔ ایسی اونٹنی پہ سوار ہو کر کے اپنے دوست سے جدا ہو سکتے ہو۔ تو اس میں ایک تذکرہ کیا ہے صاحب کہ گدھی گدھے کا کیا قصہ ہے۔ تو گدھا جب گدھی سے جفتی کرنا چاہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ چاہے گا کہ میں بالکل سکون کے ساتھ جا کر کے اس کے ساتھ جفتی کروں، اور سکون اسے کہاں میسر ہوگا؟ ایسی جگہ پہ میسر ہوگا جہاں پہ دوسرے جانور اس کو پریشان کرنے والے نہ ہو۔ تو دوسرے جانور پریشان کرنے والے نہ ہو تو اس کے لیے وہ پہاڑوں پہ لے کر کے جائے گا اپنی گدھی کو، اور وہاں پہ جو ہے وہ تنہا رہے گا، اس کے ساتھ جفتی کرے گا۔ پھر اس کو یہ خوف بھی لاحق ہوگا کہ میں پہاڑ پہ ہوں، کہیں سے کوئی تیر نہ آ جائے، کوئی شکار کرنے والا نہ آ جائے۔ تو اس کو ایک طرف تو جنون بھی ہے، مستی ہے، اور دوسری طرف خوف ہے۔ تو اس خوف اور مستی کے عالم میں جو اس کے دوڑنے کی کیفیت ہوگی، کچھ ایسی صفت جو ہے ہماری اونٹنی کے اندر بھی پائی جاتی ہے، ہماری اونٹنی ایسی دوڑتی ہے سب۔ تو اچھا یہ دیکھیے، او ملمعن فلہا حباب فی الزمام کا انہا صحباؤ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بادل ہے، او ملمعن، یا پھر یہ کہ وہ مادہ گورخر ہے۔ المع کا معنی کیا ہے صاحب؟ دیکھیے ملمعن کا معنی ہوتا ہے کہ اتان وحشی قد بان حملها، کہ ایسی گدھی کہ جو جنگلی گدھی کہہ لیجیے، اور اس کا حمل ظاہر ہو چکا ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں صاحب؟ ملمعن کہتے ہیں۔ وسقا یسقو کا معنی ہوتا ہے حاملہ ہونا، ٹھیک ہے؟ احقب کسے کہتے ہیں؟ تو احقب ایسے گدھے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کچھ سفیدی ہو، ہے نا، جس کے کمر کے پاس یا پھر اس کے پیروں میں سفیدی ہو۔ لاح یلوح کا معنی ہوتا ہے غیرہ یغیرو، چہرے کا رنگ بگاڑ دینا، شکل و صورت بگاڑ دینا۔ ترد الفحولی، ترد کا معنی ہوتا ہے کسی کو دھتکارنا، بھگانا۔ تردہ مطاردہ بولتے ہیں کسی کا تعاقب کرنا۔ ضربن کا معنی ہوتا ہے مارنا، اور کدام کا معنی ہوتا ہے کترنا۔ تو جیسے کہ کہہ لیجیے ایک گدھا ہوتا ہے، گدھی ہوتی ہے، تو جو گدھی ہو وہ حاملہ ہو، اور حاملہ گدھی جو ہوتی ہے وہ کسی دوسرے گدھے کو قریب آنے نہیں دیتی، وہ کوشش کرتی ہے کہ میں دور بھاگوں۔ اور جو گدھا اس سے جفتی کرنا چاہتا ہے وہ گدھا بھی کیسا ہے؟ بہت طاقتور گدھا ہے صاحب، اور اتنا طاقتور ہے کہ سارے گدھوں سے وہ لڑتا رہتا ہے۔ تو لڑنے کی وجہ سے اس کے چہرے کا نقشہ بدل چکا ہے صاحب، کوئی کاٹ رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی دوڑا رہا ہے۔ تو کسی طاقتور گدھے سے حاملہ ہونے والی گدھی ہے نا، یہ اس کا ذکر کیا ہے صاحب۔ او ملمعن، یا پھر میری اونٹنی اس مادہ گورخر کی طرح ہوتی ہے، وسقت لی احقبہ، جو سفید رنگ کے گدھے سے حاملہ ہوئی ہے، لاحہو، اور اس کے چہرے کا رنگ بدل کے رکھ دیا ہے، ترد الفحولی، دوسرے گورخروں یا جانوروں کے بھگانے نے، مارنے نے، اور ان کے کترنے نے، سب سے لڑنے کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ بدل چکا ہے۔ ایسے طاقتور گدھے سے جو حاملہ ہوئی ہے، اس گدھی کی طریقے سے میری اونٹنی ہے۔ لیکن یہیں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی صاحب، بات بہت لمبی ہے۔ یعلو بہا حدب الاکام مسحج قد رابہ اسیانہا و وحامہا۔ اعلیٰ یعلو کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، اور جب اس کے ساتھ با ہے تعدیہ کے لیے تو بلند کرنا، اوپر لے جانا۔ الحدبتو کا معنی ہوتا ہے بلندی، اور اکام یہ اکمتن کی جمع ہے، اکمتن کہتے ہیں ٹیلے کو، تو حدب الاکام کا معنی ہوتا ہے ٹیلوں کی بلندی۔ مسحج، سحجہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو قطر دینا، تو مسحج کا معنی زخمی، قطرہ ہوا۔ قد رابہ اسیانہا و وحامہا، رابہ یریبو کا معنی ہوتا ہے شک میں ڈال دینا کسی کو، اور اسیان کا معنی ہوتا ہے نافرمانی، اور وحام کا معنی ہوتا ہے شہوت اور خواہش۔ تو
گدھا جو ہے گدھی کو اپنے آگے سے بھاگنے نہیں دیتا ہے. کیوں نہیں بھاگنے نہیں دیتا ہے؟ اس لیے کہ گدھی سے وہ قریب ہونا چاہتا ہے صاحب. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گدھی کے اندر شہوت بھی ہے اور گدھی جو ہے اس کی نافرمانی بھی کر رہی ہے، ادھر ادھر بھاگنا چاہتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معاملہ الگ تھلگ ہے صاحب. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ لوگوں کو؟ کہ بروز سمجھ میں آ رہا ہے قصہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیے ترجمہ ہی کر لیجیے کیا ہے. یعلو بہا حدب الاکام مصحجن. مصحجن جو ہے یہ یعلو کا فاعل ہے. تو یہ زخمی گدھا اس گدھی کو لے کر کے ٹیلوں کی بلندی پہ پہنچ جاتا ہے. زخمی گدھا گدھی کو لے کر ٹیلوں کی بلندی پہ جاتا ہے. اور صورت حال یہ ہے کہ اس گدھے کو شک میں ڈال رکھا ہے اس گدھی کی نافرمانی نے اور اس کی خواہش نے. یعنی یہ ہے کہ یہ جو گدھی ہے یہ گدھی گدھے کی بات نہیں مانتی ہے. اس گدھی کے اندر شہوت بھی ہے اور پھر بھی بات نہیں مان رہے. تو گدھے کو یہ شبہ ہو رہا ہے کہ یہ میرے علاوہ کہیں اور جا کر کے مطلب رہنا چاہتی ہے. تو ایسا گدھا جو ہے اس گدھی کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے. تو جیسے وہ گدھی ہے جو بھاگنے کے لیے تلی ہوئی ہے، اس گدھی کے طریقے سے میری اونٹنی ہوگی جس پہ میں سوار ہو کر کے جاؤں گا صاحب. اور بہت کچھ باقی ہے صاحب. یہ آلو بہا کے آگے اور ہے نا. بِأَحِزَّةِ السَّلَبُوتِ يَرْبَعُ فَوْقَهَا قَفْرَ الْمَرَاقِبِ خَوْفُهَا آرَامُهَا. اعلیٰ یعلو جو پیچھے گزرا ہے اسی سے یہ متعلق ہے. احزتن یہ حزیز کی جمع ہے. حزیز کا معنی ہوتا ہے الارض المرتفعات یا الارض الغلیظۃ. جو بلند زمین ہوتی ہے اس کو حزیز کہتے ہیں. سلبوت ایک جگہ کا نام ہے. ربع یربعو کا معنی ہوتا ہے کسی کی نگہبانی کرنا. قفر کا معنی ہوتا ہے چٹیل میدان، یہ خالی جگہ. اور مرقب کا معنی ہوتا ہے نگہبانی کرنے کی جگہ، اسی کی جمع جو ہے مراقب ہے. خوف کا معنی واضح ہے. آرام یہ ارمن کی جمع ہے. ارم کہتے ہیں پتھر کو. تو خوفہا آرامہا. جب گدھا گدھی کو لے کر کے اوپر جاتا ہے تو وہ گدھی کی بھی نگہبانی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ خالی کمین گاہوں کی بھی نگہبانی کرتا ہے، اس لیے کہ اسے ڈر ہے کہ کسی خالی کمین گاہ سے کوئی اس پہ تیر نہ چلا دے. تو یعلو بہا بِأَحِزَّةِ السَّلَبُوتِ. وہ گدھا گدھی کو لے کر کے سلبوت کی ٹیلوں پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ خالی کمین گاہوں کی نگہبانی کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے. اور اس گدھی کو جو خوف لاحق ہے، کس سے لاحق ہے؟ آرامہا وہاں کے پتھروں سے لاحق ہے کہ کہیں ان پتھروں کے پیچھے کوئی دشمن نہ بیٹھا ہو. سمجھ میں آ رہا ہے صاحب؟ حتیٰ اذا سلخا جمادہ ستتن جزاءً فطال صیامہ و صیامہا. تو یہ گدھا گدھی کو لے کر کے پہاڑ پہ چلا گیا اور 6 مہینے اس نے مکمل ہنی مون منائے صاحب، ہے نا. 1 2 نہیں 6 مہینے. حتیٰ اذا سلخا. سلخا کا معنی ہوتا ہے گزر جانا. جمادہ ستتن کا معنی ہوتا ہے جمادی الاخرہ کو بولتے ہیں صاحب. یہاں تک کہ ان دونوں نے موسم سرما کو گزار دیا. ٹھیک ہے. جزاء کا معنی ہوتا ہے اکتفا کرنا. صرف گھاس پہ اکتفا کرتے ہوئے. ٹیلوں پہ پانی کہاں ملے گا؟ صرف انہوں نے پہاڑوں کے اوپر گھاس پہ اکتفا کرتے ہوئے 6 مہینوں کو گزار دیا. فطال صیامہ و صیامہا. گدھا اور گدھی کا روزہ بڑا لمبا ہو گیا کہ پانی سے وہ دور رہے. تو رجعا بامرہما. تو اب ان لوگوں نے سوچا کہ نئی زندگی میں یہی ایک کام تھوڑی ہے سب، چلو واپس بھی چلتے ہیں. تو رجعا بامرہما. وہ دونوں کے دونوں اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں. رجع یرجعو کا معنی ہوتا ہے پلٹنا ہوتا ہے، اور با جب صلہ ہوگا تو پلٹا دینا. ہو رہا ہے. ہاں. المرتو کا معنی کیا ہوتا ہے صاحب؟ مضبوط ہونا کسی چیز کا. تو ذی مرتن کا معنی ہوتا ہے مضبوط. تو دراصل یہ صفت واقع ہے کس کی؟ ایک موصوف مقدر کی، وہ ہے رأیٌ. رجع بامرہما الی رأی ذی مرتن. حسد کا معنی ہوتا ہے کسی شے کا درست ہونا، ہموار ہونا. نجح سریمۃ ابرامہا. سریم کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو مستحکم ہو. نجحہ کا معنی ہوتا ہے کامیاب ہونا. اس میں بخن جیسے لکھا ہے یہ نجحن ہے صاحب، اوپر نون ہے بعد میں جیم ہے. ابرامہ کا معنی ہوتا ہے کسی بھی کام کو مستحکم کرنا. تو حتیٰ اذا سلخا. اذا سلخا سے لے کے آخر تک پورا شرط ہے. تو یہاں سے نیچے جواب آ رہا ہے
جب انہوں نے 6 ماہ گزار دیے، رجع بامرہما، تو انہوں نے اپنا معاملہ پیش کیا. کہاں پیش کیا؟ الی رأی ذی مرۃ حسد، یہ ایک مستحکم اور صحیح رائے کے سامنے اپنی بات رکھی، یعنی یہ کہ انہوں نے ایک صحیح فیصلہ لیا. ونجح صریمۃ ابرامھا، اور کسی بھی عزم کی کامیابی اسے کر گزرنے میں ہے، یا صریمتن کا معنی کسی بھی عزم کی کامیابی اس کو پختہ کرنے میں ہے. تو ان لوگوں نے یہ اب عزم کر لیا کہ اب ہمیں واپس جانا چاہیے. پھر وہاں سے نیچے اترتے ہیں تو ورما دوا برہ صفا و تحیجت ریح المصائفی صومہا و سہامہا. رما یرمی کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، یہاں چبھنے کے معنی میں ہے. دابرتن کا معنی ہوتا ہے پچھلا حصہ، اسی کی جمع دوابر ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ کھر، پیروں کے جو نچلے حصے. وہ صفا جو ہے ایک مخصوص قسم کے گھاس کا نام ہے جس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں. تہیجہ کا معنی ہوتا ہے بھڑک جانا. ریحن کا معنی ہوا ہے. مصائف جو موسم گرما ہے اس کو مصیف کہتے ہیں، اسی کی جمع مصائف ہے. سومن کا معنی ہوتا ہے گرمی، اور سہام کا معنی سوم کا معنی ہوا چلنا، سہام کا معنی ہوتا ہے گرمی. دیکھ لیجیے کیا کہ الٹا تو نہیں ہے؟ کیا ہوا؟ ہاں، سہام کا معنی ہوتا ہے گرمی، اور سوم کا معنی ہوتا ہے ہوا کا چلنا. جب وہ لوگ وہاں سے لوٹے تو رما دوا برہا الصفا، ان کے پیروں کے اوپر جو ہے کانٹے چبھ گئے، ان کے پیروں میں کانٹے چبھ گئے. وتحیجت ریح المصائفی، اور موسم گرما کی ہوا بہت تیز ہو چکی تھی. ریح المصائفی، موسم گرما کی ہوا بڑی تیز ہو چکی تھی. صومہا و سہامہا، سوم کا معنی ہوا کا چلنا، اور سہامہا معنی گرمی. یہ سب بدل واقع ہے ریح المصائف سے. تو موسم گرما کی ہواؤں کا چلنا بہت تیز ہو چکا تھا. وہ لوگ وہاں سے اترے. فتنازعا ثبتا یطیر ظلالہ کدخان مشعلۃ یشب ذرامہا مشمولۃ غلست بنافذ نابت ارفج کدخان نار ساطع اصنامہا فمضى وقدمها وكانت عادة منه اذا هي عرضت اقدامها. اس کے بعد بس یہ 5 شعر ہے، اس کے بعد یہ بات ختم ہو جاتی ہے. تنازع، جب وہ لوگ وہاں سے اوپر اترے تو راستے میں بڑی گرد و غبار تھی، ہے نا. سبیتن کا معنی ہوتا ہے کسی بھی شے کا دراز ہونا. تو دراصل یہ صفت واقع ہے غبارن کی. تنازع کا معنی ہوتا ہے سامنا کرنا. فتنازع غبارن سبیتن، تو ان لوگوں نے ایک ایسی منتشر غبار کا سامنا کیا، یطیر ظلالہ، کہ جس کے سائے اڑ رہے تھے. جب اوپر سے اتر رہے تھے تو تیز ہوا چل رہی تھی، اور ہوا چلنے کی وجہ سے ہر طرف گرد و غبار دیکھا انہوں نے. اور وہ گرد و غبار ایسے محسوس ہوتی تھی جیسے کہ کہیں دھواں اٹھ رہا ہو، ہے نا. کا دخانی مشعلتن، مشعلتن یہ صفت ہے نار کی جو یہاں پہ مقدر ہے. شبہ کا معنی ہوتا ہے بھڑکنا. الدرام کا معنی ہوتا ہے آگ. یہ شبو درامہا، درام ہے کہ اچھا الدرام ذا کے کسرے کے ساتھ ہے. تو ان دونوں لوگوں نے ایسی غبار کا سامنا کیا، جو غبار جو گرد کے پھیلی ہوئی تھی، جس کے سائے اڑ رہے تھے اس بھڑکتی ہوئی آگ کے دھواں کے طریقے سے، بھڑکتی ہوئی آگ کے دھواں کے طریقے سے جس کے سائے اڑ رہے تھے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے صاحب؟ ان لوگوں نے سامنا کیا غبارن ثبتن، منتشر غبار کا، یطیر ظلالہ، جس کے سائے اڑ رہے تھے. کس کے طریقے سے؟ بھڑکتی آگ کے دھواں کے طریقے سے. ٹھیک ہے. مشمولتن، پھر اس بھڑکتی آگ کی ایک اور صفت بیان کی. مشمولہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے اوپر باد شمالی کا گزر ہوتا ہے. ایسی آگ کہ جس کے اوپر باد شمالی کا گزر ہوا. غلست بنابتی ارفجن، ارفج جو ہے یہ کوئی پتا ہوتا ہے جس کے اندر بہت تیزی کے ساتھ آگ لگتی ہے، جیسے گھاس میں لگ جاتی ہے، کچھ پتوں میں تیزی کے ساتھ آگ لگتی ہے نا، تو ایک ارفج نام کا پتا ہے. غلسہ کا معنی ہوتا ہے ملا دینا، اسی سے غلست ہے. مشمولتن غلست بنابت ارفجن، اور وہ ایسی آگ تھی جس کے اوپر باد شمالی کا گزر ہو رہا تھا، اور جس میں ارفج پتے ملا دیے جا چکے تھے. جس آگ میں ارفج کے پودے ملائے جا چکے تھے، تو بہت تیز آگ بھڑک رہی تھی. اور وہ آگ کیسے لگ رہی تھی؟ کہ دخان نار ساطع اصنامہا، کہ وہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ آگ کوئی ایسا دھواں ہے کہ ساطع اصنامہا، جس کے شعلے بہت بلند ہے اور روشن ہے. سطع کا معنی روشن ہونا، بلند ہونا. اصنام کے صنم کی جمع ہے. صنم کا معنی ہوتا ہے کوہان، اور یہاں پہ جو ہے آگ کے جو شرارے اٹھتے ہیں اس کو کوہان سے تشبیہ دی ہے. تو ابھی کیا ہے، بس تکرار ہی تکرار ہے صاحب.
کہ غبار کو انہوں نے آگ سے تشبیہ دی، آگ کو جا کر کے پھر دھواں سے تشبیہ دی۔ اس طریقے سے انہوں نے گرد و غبار کا سامنا کرتے ہوئے نیچے کی جانب سفر طے کیا۔ تو اب اس میں بتانا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی سفر کر رہا ہو اور راستے میں گرد و غبار ہو یا پھر بہت تیز گرمی لگ رہی ہو تو وہ چاہے گا کہ جلدی جلدی ہم اپنا سفر مکمل کر لیں۔ تو وہ گدھی جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہواؤں کا سامنا کرتے ہوئے گرد و غبار کو چیرتے ہوئے اتر رہی ہے صاحب، ہے نا۔ اب اسی دوران گدھے نے کیا محسوس کیا کہ جو ہماری گدھی ہے وہ تو بھاگ جائے گی، اب تو موقع ملا ہے صاحب۔ تو فمدا، تو گدھا کیا ہوا، گدھا گزرا، وقدمہا، اور گدھی کو آگے کر لیا صاحب، قدمہ مانے آگے کرنا، فمدا وقدمہا، تو فمد الحمار، گدھا گزرا اور اس نے گدھی کو آگے کر لیا۔ وکانت عادۃ منہ، اور گدھے کی یہ عادت تھی کہ اذا ہی عرضت اقدامہا، عرضہ کا معنی بدکنا، اقدام معنی آگے کرنا، جب بھی گدھی بدک جاتی فوراً اسے سامنے کر لیتا تھا۔ یہ گدھے کی عادت تھی کہ کہیں یہ گدھی میرے پاس سے نکل کے نہ چلی جائے صاحب نا۔ تو اس طریقے سے سنبھالتے بچاتے ہوئے وہ گدھا گدھی کو لے کر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب زمین پہ اترے، بس دو شعر ہے صاحب، جب زمین پہ اترے تو ان لوگوں نے کس کا سامنا کیا، پانی کا سامنا کیا۔ اس پانی کو چیر کر کے وہ آگے اپنے منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو پورا ایک واقعہ، تصوراتی واقعہ بتایا ہے کہ جیسے یہ گدھا ہے اور گدھی ہے، کچھ ایسی ہی اونٹنی کے، ایسی ہی صفت کی حامل میری اونٹنی ہوگی، اسی اونٹنی پہ سوار ہو کر کے کیا کروں گا جناب، میں بھاگ جاؤں گا۔ ہاں، فتوسطا، توسطا کا معنی کیا ہوتا ہے صاحب، درمیان میں آنا۔ توسطا معنی درمیان میں آنا۔ اردن کا معنی ہوتا ہے درمیان، ٹھیک ہے۔ السریو کا کیا معنی ہوتا ہے، السریو چھوٹے نالے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے وَقَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سریہ۔ ہاں، صدع کا معنی ہوتا ہے چیر دینا، صدع چیر دینا۔ یہ لفظ بھی قرآن پاک میں آیا ہے، متصدعا من خشیت اللہ آتا ہے، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، صدع مانے چیر جانا، تو صدع مانے چیر دینا۔ مسجورتن، سجرا کا معنی ہوتا ہے بھر جانا، اسی سے قرآن پاک میں آیا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، تو تسجیر کا ایک معنی آگ لگنا بھی ہوتا ہے، بھرنا بھی ہوتا ہے۔ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، لبالب، لبریز سمندر کی قسم۔ تو مسجورہ، تو مسجورہ جو ہے دراصل صفت ہے کس کی، عینن کی، عینن کا معنی ہوتا ہے چشمہ۔ تو وَصَدَّعَ عَيْنًا مَسْجُورَةً، ایسے چشمے کا انہوں نے سامنا کیا جو کہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ متجاورن، تجاورہ یا تجاورو کا معنی ہوتا ہے وقع بعضهم بجوار البعض، ایک کا دوسرے کے پڑوس میں آنا۔ قلام کسے کہتے ہیں، قلام درخت کو کہتے ہیں یا پودے کو کہتے ہیں۔ تو قلام جیسے پانی کے پاس دیکھا ہوگا کہ پانی کے ارد گرد پودے اگ جاتے ہیں، تو اگر قلام کوئی پودا ہے تو پانی پہ اگنے والا پودا ہے، جیسے کہ کہہ لیجیے کیا جل کمی بولتے، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، تو وہ پانی پہ اگنے والا پودا ہے۔ یا پھر ایک کنارے کنارے والے اگنے والے درخت ہے تو کوئی درخت ہوگا۔ تو قلام یا تو پودا ہے یا کوئی درخت ہے۔ محفوفتاً، حفا یا حفو کا معنی ہوتا ہے گھیر دینا، اسی سے محفوف بنا ہے، یہ لفظ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے۔ وسط الیراعی، وسط کا معنی ہوتا ہے بیچ، یرا کا معنی ہوتا ہے گھاس، یہ بانس۔ یذلھا، اذل یذل کا معنی ہوتا ہے سایہ فگن ہونا۔ مسرع غابۃ وقیامھا، سرع کا معنی ہوتا ہے کسی کو پچھاڑ دینا، گرا دینا، قیام کا معنی ہوتا ہے اس کا کھڑا ہونا۔ تو اب وہ لوگ اوپر سے اترے تو ان لوگوں نے ایک نالا پار کیا، تو بس اس نالے کا ذکر ہے صاحب۔ فتوسطا ارد السریی، وہ دونوں کے دونوں ایک نالے کے بیچ میں آ گئے، توسطا معنی بیچ میں آنا، اور اردن کا معنی ہوتا ہے کنارہ۔ تو جب بھی کوئی پانی ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کنارے ہی سے آپ اندر جائیں گے۔ تو فتوسطا ارد السریی، تو وہ نالے کے بیچ راستے سے، وہ نالے کے کنارے سے بیچ راستے میں پہنچ گئے، نالے کے کنارے سے پانی کے اندر بیچ میں پہنچ گئے۔ وصدع مسجورتن، اور ان لوگوں نے پانی سے بھرے ہوئے چشمے کو عبور کر لیا۔ متجاورن قلامھا، جس میں بازو بازو میں قلام کے پودے اگے ہوئے تھے، قلام کے پودے لگے ہوئے تھے یا درخت لگے ہوئے تھے یا پودے جو ہے اگے ہوئے تھے۔ محفوفتاً وسط الجرائی، اور وہ چشمہ ایسا تھا وسط الجرائی جو بانس کے درختوں کے درمیان گھرا ہوا تھا، ہر طرف سے بانس کے درخت تھے، اسی کے بیچ میں وہ چشمہ تھا۔ یذلھا منہ مسرع غابۃ وقیامھا،
और जंगल के खड़े हुए दरख्त और गिरे हुए दरख्त उसके ऊपर साया फिगन थे। जैसे बांस होते हैं तो कुछ झुके रहते हैं, कुछ सीधे रहते हैं, तो गोया के बांस के दरख्त चारों तरफ लगे हुए हैं, दरमियान में पानी है और पानी के ऊपर जो है पौधे उगे हुए हैं। तो ऐसे चश्मे को उन लोगों ने अबूर किया। तो अब यहाँ तक बात ख़त्म हो गई साहब। बात ख़त्म हुई और उसमें ये समझ में आया कि एक गधा है जो गधी को दौड़ा रहा है, उसे पहाड़ पे भी ले गया, फिर वहाँ से उतार करके नीचे आया और गर्दो गुबार का सामना किया, फिर पानी से लेकर के उसे आगे निकल गया। तो जैसे वो गधा गधी को दौड़ाता है और वो गधी दौड़ती है, उस गधी के मानिंद जो ऊँटनी होगी, उस ऊँटनी पे सवार होकर क्या करना है साहब, वो सरमोह बाकिन, अपने उस दोस्त से दोस्ती तोड़ने की गुंजाइश बाकी रख लेना जिसकी दोस्ती में कोई कजी हो साहब।